بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ فاتحہ قرآن مجید کی پہلی سورت ہے جس سے کتاب ہدایت کا آغاز ہوتا ہے۔ فاتحہ کے معنی ابتدا کرنے والی۔ اس سورت کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ہر نماز اس سورت سے ہی شروع کی جاتی ہے۔ قرآن مجید کی دیگر سورتوں کی نسبت اس سورت کو کثرت کے ساتھ اور بار بار پڑھے جانے کا شرف حاصل ہے۔ نماز میں، دعاؤں میں، ختم شریف کی مجالس میں اور ایصال ثواب کے لیے سورۃ فاتحہ کو سب سے پہلے پڑھا جاتا ہے۔ سورۃ فاتحہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی زمانہ کی سورت ہے۔ معتبر روایات کے مطابق حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی پہلی مکمل سورت ہے۔ اس سے پہلے سورۃ بقرہ، سورہ علق، سورہ مزمل اور سورۃ مدثر کی متفرق آیات نازل ہوئی تھیں۔ اس لحاظ سے سورۃ فاتحہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ سب سورتوں میں مکمل طور پر پہلے نازل ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بدن میں جب روح ڈالی گئی، اس وقت آپ کو چھینک آئی تو حضرت آدم علیہ السلام نے الحمدللہ کہا، گویا خالق کائنات کے بنائے ہوئے اول انسان کی زندگی کا آغاز ہوا تو پہلی سانس کے ساتھ ہی اس کے منہ سے نکلنے والا پہلا کلمہ الحمدللہ تھا۔ انسان کی زبان سے پہلے جس حرف نے آشنائی حاصل کی وہ الحمدللہ ہے، اور جس سے پہلے متعارف ہوا وہ الحمدللہ۔ سورہ یونس میں بتایا گیا کہ اہل جنت کی آخری پکار بھی الحمدللہ ہوگی۔ ارشاد ہوتا ہے وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہ کلمہ اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اس کلمے کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری کتاب کا پہلا بول بنا دیا تھا۔ جب بھی کوئی مومن قرآن کا آغاز کرے تو الحمدللہ پڑھ کر اس کا ایمان و یقین پختہ ہو جائے، زبان سے الحمدللہ کے الفاظ نکلے۔ اسی طرح آخر کی منزلوں میں بھی، جنت کے باغوں میں بھی اسی کا نام نوک زبان پر ہو۔ سورۃ فاتحہ کے مختلف نام ہیں۔ سورۃ فاتحہ اپنی فضیلت اور اہمیت کے لحاظ سے اس قدر منفرد ہے کہ اسے احادیث میں مختلف ناموں سے یاد کیا جاتا ہے۔ پہلا نام فاتحۃ الکتاب ہے، چونکہ اس سورت سے کتاب یعنی قرآن کریم کا افتتاح اور آغاز ہوتا ہے، اس لیے اسے فاتحۃ الکتاب کہا جاتا ہے۔ دوسرا نام سورہ الحمد۔ اس سورت کا آغاز اللہ کے بابرکت نام اور اس کی تعریف سے ہوتا ہے، اس لیے سورہ الحمد اس کو نام دیا گیا۔ تیسرا نام ام القرآن۔ ام کسی چیز کی اصل کو کہتے ہیں۔ ام کے معنی ماں کے بھی لیے جاتے ہیں۔ ہمگیریت، جامعیت اور مرکزیت رکھنے والی چیزوں کے لیے ام کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ کہکشاں کو ام النجوم کہا جاتا ہے کیونکہ ستاروں کی دنیا میں کہکشاں کو خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ مکہ کو ام القریٰ کہا جاتا ہے کیونکہ اسے حج کی بنا پر مرکزیت حاصل ہے۔ سر کے درمیانی حصے کو ام الرأس کہتے ہیں کیونکہ وہ دماغ کا مرکز ہے۔ سورۃ فاتحہ کے مضامین سارے قرآن کے مضامین کی اصل ہیں۔ اگر مضامین قرآن بمثل درخت ہیں تو سورۃ فاتحہ بیج ہے۔ اس وجہ سے سورۃ فاتحہ کو ام القرآن یا ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے۔ اس سورت کا چوتھا نام سبع مثانی ہے۔ سورۃ فاتحہ 7 آیات کا مجموعہ ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ۔ ہم نے آپ کو 7 آیتیں دیں، نماز میں دہرائی جاتی ہیں اور قرآن عظمت والا دیا۔ چونکہ اس سورت کو ہر نماز اور ہر رکعت میں دہرایا جاتا ہے، اس لیے اسے 7 آیتوں والی سورت قرار دیا گیا۔ اس کا 5واں نام سورۃ الکنز۔ کنز عربی میں خزانے کو کہتے ہیں، جیسے کہ حدیث قدسی کے اندر آیا کنت کنزا مخفیا، میں مخفی خزانہ تھا، مجھے بات بھری لگی کہ میں پہچانا جاؤں، پس میں نے مخلوق کو پیدا کیا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
सूरत फातिहा मेरे अर्श के ख़जानों में से ख़जाना है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक सूरत फातिहा बिला शुबा रुश्द हिदायत और ईमान व यकीन का ख़जाना है। इस सूरत का छठा नाम सूरतुल असास है। असास बुनियाद को कहते हैं। सूरत फातिहा कुरान का मतन है, जबकि पूरा कुरान मजीद इसकी शरह है। इस्लामी अक़ायद का खुलासा निचोड़ 3 बुनियादी अक़ीदे हैं। नंबर 1 तौहीद, नंबर 2 रिसालत, नंबर 3 आखिरत। चुनाचा आक़ाए रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 13 साल मक्की ज़िंदगी इस बात की शाहिद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ऐलान नबूवत फरमाया तो तौहीद के बयान के साथ गुमराह लोगों को आखिरत से भी डराया। इस सूरत का 7वां नाम सूरतुश शिफा है। सूरत फातिहा को अहादीस की किताबों में सूरत शिफा का नाम भी दिया गया। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सूरत फातिहा में मौत के अलावा हर मर्ज की शिफा है। इलाज इंसानी के लिए सूरत फातिहा फ्री डिस्पेंसरी की हैसियत रखती है। इस फजीलत के पेश नज़र सूरत फातिहा को शिफा वाली सूरत भी कहा जाता है। इस सूरत का 8वां नाम सूरत काफिया है। सूरत फातिहा चूँकि कुरान हकीम के सारे मज़ामीन का इजमाली तौर पर अहाता करती है और इन तमाम के लिए काफ़ी है, इसलिए इसे काफिया का नाम भी दिया गया। इस सूरत का 9वां नाम सूरतुस सलाह है। मोमिन की हर नमाज सूरत फातिहा की मोहताज है। इसके बगैर नमाज अदा ही नहीं हो सकती। ला सलाता इल्ला बिफातिहतिल किताब। मेरे नबी ने फरमाया कि नमाज बग़ैर सूरत फातिहा के मुकम्मल नहीं। सूरत फातिहा हर नमाज का हुस्न है। सूरत फातिहा हर नमाज की ज़ीनत है। हर नमाज में पढ़े जाने वाली सूरत फातिहा है, इसीलिए इसको सूरतुस सलाह भी कहते हैं। हज़रात गिरामी, सूरत फातिहा कुरान मजीद और दीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हसीन गुलदस्ता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरत फातिहा की फजीलत बयान करते हुए फरमाया, इस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, सूरत फातिहा की नज़ीर न तौरात में है, न इंजील में, और न ही ज़बूर में, और न ही कुरान की कोई दूसरी सूरत इसकी मिसल हो सकती है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है, हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्राइल अमीन हाजिर खिदमत थे। एक फ़रिश्ता आसमान से नाजिल हुआ और कहा, अल्लाह के रसूल आपको मुबारक हो, अल्लाह ताला ने आपको 2 नूर अता फरमाए हैं जो इससे पहले किसी नबी को अता नहीं हुए। एक सूरत फातिहा, दूसरा सूरत बकरा। एक रिवायत में है कि इब्लीस को अपने ऊपर नौहज़ारी करने और सर पर खाक डालने की 4 मरतबा नौबत आई। अव्वल जब इस पर लानत हुई, दोम जब उसे आसमान से ज़मीन पर फेंका गया, स्वयं जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबुव्वत मिली, चहारम जब सूरत फातिहा नाजिल हुई। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अर्श के ख़ास ख़जानों से मुझको 4 चीज़ें मिली हैं जो किसी और को अता नहीं हुई। नंबर 1 आयतल कुर्सी, नंबर 2 सूरह बकरा की आखिरी आयत, नंबर 3 सूरह कौसर, और नंबर 4 सूरत फातिहा। सूरत फातिहा को ये एजाज़ और शर्फ हासिल है कि इसके नाम खुद जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तजवीज़ फरमाया था। सूरत फातिहा की फजीलत, अहमियत, इनफरादियत और जामियत की बिना पर कहा जा सकता है कि सूरत फातिहा बुनियाद है तो कुरान मजीद इसकी इमारत है। सूरत फातिहा अगर बीज है तो कुरान इसकी फसल है। सूरत फातिहा अगर दिबाचा है तो कुरान इसकी तशरीह है। सूरत फातिहा अगर किरण है तो कुरान इसका उजाला है। सूरत फातिहा अगर फूल है तो कुरान इसकी खुशबू है। बिरादरान इस्लाम, देखना यह है कि वो कौन सी खुसूसियात हैं जिनकी बिना पर ये सूरत कुरान के आगाज़ का बाइस बनी। किन बातों की बिना पर इससे कुरान का इफ्तिताह हुआ। सूरत फातिहा अपने मज़ामीन की अहमियत की वजह से पहले नंबर की हैसियत रखती है। कुदरती तौर पर
ہم بات یا اہم چیز اولین جگہ اور نمایاں مقام پائی جاتی ہے، سورۃ فاتحہ کی 7 آیات 7 چھوٹے چھوٹے بولوں کا مجموعہ، اور ہر بول 4 یا 5 الفاظ کا مجموعہ ہے۔ یہ 7 میٹھے بول کیا ہیں؟ نمبر 1، الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ نمبر 2، الرحمن الرحیم، بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ نمبر 3، مالک یوم الدین، جزا کے دن کا مالک ہے۔ نمبر 4، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ نمبر 5، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ نمبر 6، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ نمبر 7، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور نہ وہ لوگ جو گمراہ ہوئے۔ حضرات گرامی، یہ 7 آیات 7 بول نہیں بلکہ 7 مستقل عنوانات ہیں جو حسب ذیل ہیں۔ عقیدہ توحید کا بیان، رحمت الہیہ کا بیان، عقیدہ آخرت کا اقرار، اعتراف عبدیت، دعائے ہدایت، رسالت پر ایمان، مقبوض اور گمراہ لوگوں کی پیروی سے اجتناب۔ پہلی 3 آیات میں اللہ کی حمد و ثنا اور تعریف و توصیف ہے، آخری 3 آیات میں دعا، درخواست اور التجا کا مضمون ہے۔ درمیانی آیات میں حمد اور دعا دونوں کا حسین امتزاج نظر آتا ہے۔ سورۃ فاتحہ اپنی ماہیت اور اخلاص کے لحاظ سے دعا کا حسین و جمیل گلدستہ ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے، اس دعا کو کتاب ہدایت کا سر آغاز کیوں بنایا گیا؟ اس کے ایک جواب تو یہ ہے کہ جو میں پہلے بیان کر چکا کہ سورۃ فاتحہ قرآن مجید کا دیباچہ ہے۔ کسی بھی کتاب کے دیباچے سے مضمون، موضوع اور مضامین کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے سورۃ فاتحہ کی 7 آیات پورے قرآن مجید کی تعلیمات کا خلاصے کا کام دیتی ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو مانگنے کا ڈھنگ سکھایا۔ شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یہ صورت اللہ تعالیٰ نے بندوں کی زبان سے فرمائی کہ اس طرح، اس انداز سے، اس اسلوب سے اور اس رنگ ڈھنگ سے مانگو تو میں خوش ہو کر تمہیں عطا کروں گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ فاتحہ کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے، ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، میرے اور بندے کے درمیان تقسیم ہے اور بندے کو وہ ملے گا جو وہ مجھ سے سوال کرے گا۔ سورۃ فاتحہ کو کتاب میں پہلے رکھنے کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اگر بندے واقعی اس کتاب رشد و ہدایت سے رہنمائی یا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو پہلے دعا مانگیں۔ سورۃ فاتحہ مالک حقیقی کے حضور بندے کی جانب سے دعا ہے اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے پورا قرآن اس کا جواب ہے۔ جب کوئی بندہ اہدنا الصراط المستقیم، راہ ہدایت کی دعا مانگتا ہے، جواب میں قرآن بول اٹھتا ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ قرآن کا اس طرح بول اٹھنا گویا قرآن حکیم کا انداز بتاتا ہے کہ سارا قرآن سورۃ فاتحہ جیسی یونیورسل دعا کا جواب ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس سورۃ فاتحہ کی رغبت نصیب فرمائے اور اس کے معنی سمجھنے اور ان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین 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 برحمتک یا ارحم الراحمین۔